کہتے ہیں ہر سلطنت میں ایک کہانی ایسی ضرور چھپتی ہے جسے بادشاہ اپنے کتب خانے میں محفوظ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی انہی بھولی بسری داستانوں میں سے ایک ہے۔ ایک زمانے میں ایک شاندار سلطنت تھی جس کے آسمان پر شان و شوکت کے بادل چھائے رہتے تھے۔ لوگ اپنے بادشاہ کو انصاف کا پیکر کہتے اور شہزادے آریان کو مستقبل کی امید سمجھتے۔ بچپن سے ہی آریان کے ہاتھوں میں تلوار اور آنکھوں میں خواب تھے، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال چھپا رہتا تھا کہ اگر انسان کو صرف تخت کے لیے جینا پڑے تو کیا وہ واقعی زندہ رہتا ہے؟ بچپن سے ہی اس پر درباری اصولوں، بادشاہی آداب اور طاقت کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ دن بھر استاد اس کے کانوں میں علم اور جنگ کی باتیں انڈیلتے اور رات کو بادشاہ اسے اپنی فتوحات کے قصے سناتے۔ مگر آریان جب اکیلا ہوتا تو کھڑکی سے باہر گاؤں کے چراغوں کو دیکھتا، جہاں عام لوگ ہنستے، روتے اور بے خوف جیتے تھے۔ وہ سوچتا کہ ان کی سادہ زندگی میں جو سکون ہے وہ کیوں محل کے اندر نہیں آتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جوان ہوا، مگر دل کی بے چینی ساتھ بڑھتی گئی۔ اگلے دن وہ قلعے کے پرانے حصے میں گیا جہاں ایک وقت میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا سپاہی ملا جو کبھی بادشاہ کا قریبی دوست تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کا پورا تجربہ تھا۔ اس نے آریان سے کہا کہ اقتدار ایک ایسی آگ ہے جو پہلے دوسروں کو جلاتی ہے اور آخر میں اپنے مالک کو۔ آریان چپ چاپ لوٹ آیا، مگر اس کے اندر ایک فیصلہ جن لے چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ بننا مطلب ہے کہ دوسروں کی تکلیف سے آنکھیں بند کر لینا، تو ایسی بادشاہی سے بہتر ہے عام آدمی بن جانا۔ کچھ دن بعد دربار میں جشن تھا۔ نئے تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی۔ سب مسرور تھے، مگر شہزادے کے چہرے پر سکون نہ تھا۔ رات گئے جب سب سو گئے تو وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، تاج کو دیکھا، ہاتھ میں لیا اور ایک طویل سانس لی۔ اس نے اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کے دل میں اب خوف نہیں تھا۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے، محل کی پچھلی راہداریوں سے گزرا اور بغیر کسی شور کے محل سے نکل گیا۔ اس رات کوئی اسے جاتے نہ دیکھ سکا۔ صبح جب سورج نکلا تو تخت خالی تھا۔ شہزادہ آریان اپنی سلطنت کے حدود سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ وہاں ایک گاؤں میں پہنچا جہاں لوگ سادہ مگر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے اپنے نام کی پہچان چھپا لی۔ دن میں کھیتوں میں کام کرتا، رات کو بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا۔ لوگوں نے اسے ایک مسافر کے نام سے جانا۔ وقت گزرتا گیا اور اسے احساس ہوا کہ پہلی بار اس کی سانسوں میں آزادی کا ذائقہ ہے۔ اب اس کے فیصلے اس کے اپنے تھے۔ اب اس کے سامنے کوئی درباری نہیں، صرف لوگ تھے جن کے دکھ سچے اور آنسو حقیقی تھے۔ مہینے برسوں میں بدل گئے۔ سلطنت میں نیا بادشاہ تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ پرانا شہزادہ کہاں گیا، مگر گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک شخص ہے جو جس کے پاس جاتا ہے وہاں سکون آ جاتا ہے۔ لوگ اسے بابا آریان کہنے لگے۔ اس نے محل، تاج اور نام سب چھوڑ دیا تھا، مگر لوگوں کے دلوں میں وہ بادشاہی پا چکا تھا جسے کوئی تخت نہیں دے سکتا تھا۔ پھر ایک دن کچھ سپاہی گاؤں میں آئے۔ وہ بھٹکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے اس مسافر کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر شہزادہ زندہ ہے تو واپس بلایا جائے تاکہ سلطنت کی تاریخ مکمل ہو۔ جب وہ پیغام آریان کے سامنے رکھا گیا تو وہ دیر تک خاموش رہا۔ اس نے کہا کہ جس دن میں نے محل چھوڑا تھا اس دن میں بادشاہی سے الگ ہو گیا تھا۔ اب میرا تاج ان بچوں کے خواب ہیں جنہیں میں پڑھاتا ہوں۔ میری سلطنت ان چہروں میں ہے جن پر میں مسکراہٹ لاتا ہوں۔ اس نے سپاہیوں کو واپس بھیج دیا۔ کچھ برس بعد جب وہ بیمار ہوا تو پورا گاؤں اس کے گرد جمع تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی وہ روشنی تھی جو شاید کسی تاج میں نہیں ملتی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ گیا تو ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے کوئی بوجھ زمین سے ہٹ گیا ہو۔ اس کے بعد اس گاؤں کے قریب ایک چھوٹی سی قبر بنی
जिस पर कुछ नहीं लिखा गया, बस एक पत्थर रखा गया जिस पर किसी बच्चे ने मिट्टी से लफ्ज़ बनाए थे, हमारा बादशाह। वक्त गुजरता गया मगर उसकी याद जिंदा रही। लोग बच्चों को उसकी कहानियाँ सुनाते और कहते कि असल बादशाह वो नहीं होता जो हुकूमत करे, बल्कि वो जो दिलों पर राज करे। आज भी उस सल्तनत की तारीख में कहीं एक खाली सफ़ा है जहाँ लिखा जाना चाहिए था कि कभी एक शहज़ादा था जो भूला गया, मगर दरअसल सबसे ज़्यादा याद रखा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लम्हा निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई हौसला अफजाई है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत, मायने खेज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लम्हा पसंद आया। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और मोहब्बत बांटते रहिए।